اور جب زکوٰۃ نہ دیں، عشر نہ دیں، اور عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کریں اور ماپ تول میں کمی کریں، اللہ کو اس کی فصل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ دیتا ہے، اس کی کمی نہیں آتی، یہ کم کرتے ہیں، ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور قیامت والے دن جن جن کے ساتھ دھوکہ ہوا، جن جن کے ساتھ کمی کی گئی، ماپ تول میں کمی کی گئی، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کتنے ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ کبھی توبہ نصیب ہو بھی گئی تو ان کو دے کر کے ان سے معافی نہیں لے سکے گا۔ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے، کل اگر توبہ نصیب ہو گئی جا کر کہہ سکتا ہے بھائی میں نے تمہارا ڈاکہ ڈالا تھا، یہ مال واپس کرو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن جس نے ہر فرد کے ساتھ ڈاکہ کیا ہے وہ کس سے معافی مانگے گا؟ خلافت اور حکومت اگر عدل کے ساتھ ہو، اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور حکمران اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور جب وہ ظلم کرنے والے ہوں تو پھر وہ رب کو پسند تو ہو سکتا نہ ہو، لیکن وہ عوام کے سر پہ جوتی کے طور پہ آتے ہیں کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں اور یہ ہم نے تم پر مسلط کر دیا۔ جو قوم اللہ کے قانون کو نافذ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں لڑائیاں شروع کروا دیتا ہے، یہ اللہ کی سزا ہے۔ جو قوم اللہ کے قانون کو نافذ نہ کرے، اللہ ان کی آپس میں لڑائیاں کرواتا ہے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر PK میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر سیاسی جماعتیں آپس میں کیا کر رہی ہیں، قبیلے برادریاں آپس میں لڑ رہی ہیں، قتل ہی قتل ہے۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ ہم نے اللہ کے قانون کو پامال کیا ہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ محترم سامعین اور سامعات، انسان اور جن یہ دو مخلوقات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جان، مال، اولاد اور باقی سب چیزیں ایڈوانس میں دے دیں اور فرما برداری اور نافرمانی دونوں کا اختیار دے دیا، اور پھر ان کا حساب ہوگا کہ تم نے فرما برداری کی یا نافرمانی کی۔ ان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس اختیار نہیں، اللہ ان کو فرماتا ہے وہ کر دیتے ہیں، اللہ ان کو منع کرتا ہے وہ باز آ جاتے ہیں۔ رب منع کرے اور وہ پھر باز نہ آئیں، یہ ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دل چاہے تو کرتے ہیں، دل نہ چاہے تو نہیں کرتے ہیں۔ اور جو باقی جاندار ہیں وہ چاروں نہ چار یہ کام کرتے ہیں۔ بھینسیں، گائیاں، گدھے، گھوڑے ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں، اور کئی بالکل زمین سے لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جمادات جن میں جان نظر نہیں آتی وہ بھی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، پہاڑ سلائیڈ کر گیا، راستہ رک گیا، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر گیا ہے، یہ اللہ کے خوف سے گر گیا ہے۔ تو ساری کائنات جن میں بظاہر روح جان ہے یا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، سوائے جن اور انسان کے۔ ان کو اختیار ملا ہے، ان میں جو اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں، جو اس کے باوجود اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں
خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے. خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے وہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. اور یہ جو فساد ہے وہ ان کے ٹوٹل بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے. تھوڑی پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، زیادہ کو معاف کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمام بدعمالیوں پر پکڑ کرے تو پھر اتنا فساد آئے کہ دنیا میں کوئی رہ نہ سکے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ ٹوٹل بدعمالیوں پر پکڑنے لگ جائے تو زمین پر کوئی روح والی چیز رہ نہیں سکتی. اس لیے کہ ہمیں ایڈوانس میں سب کچھ ملا ہے اور بعد میں حساب دینا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک شخص جیب سے لگا کر آئے اور بل دے اور پیسے لے جائے. ٹھیکیدار ہے، جیب سے لگا رہا ہے، ہفتے بعد مہینے بعد بل دیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے. اس کا کوئی حساب مشکل نہیں ہوتا. اور اگر وہ ایڈوانس میں پیسے لے اور مہینے بعد 6 مہینے بعد اس کو حساب دینا پڑے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں سب کچھ ایڈوانس میں ملا. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ جسم، یہ اولاد، یہ مال، یہ سب کچھ ہمیں پہلے مل گیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ایک ایک انگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے میری اس نعمت کو کیسے استعمال کیا تھا. میری آنکھ تو اس کے ساتھ فلمیں دیکھتا رہا ہے، میرے کانوں کے ساتھ گانے سنتا رہا ہے، میں نے اس کام کے لیے دیے تھے. آپ اگر کسی انسان کو کوئی چیز دیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال ہو. اللہ اکبر. اگر آپ نے سردی میں کسی کو دیکھا ٹھٹھر رہا تھا، ترس آیا، آپ نے جرسی اتار کے اس کو دے دی، گھر جا کر کوٹ پہن لیا، اب آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کو پہنا ہوا دیکھوں، جو میں نے دی ہے نا یہ پہنی ہوئی اس نے، میں اس کو دیکھوں. اور اگر کبھی کہ اس کے گھر میں چکر لگے اور آپ کی جرسی اس نے وائپر پہ ڈالی ہوئی ہو پوچھے کے لیے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آئندہ اس کے ساتھ کبھی خیر کرو گے؟ کیا جرسی کی قیمت ہے اور کیا آنکھ کی قیمت ہے. رب نے جو جو انگ جس جس کام کے لیے دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس میں وہ استعمال ہو. اس کو پوچا نہ بناؤ، اس کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اور انسان نیو نارمل بناتا رہتا ہے. نیو نارمل کیا ہوتا ہے؟ جیسے وزارت پٹرولیم نے نیو نارمل بنا دیا ہے کہ روزانہ پیسے بڑھیں گے بھائی. ویسے مہینے بعد اگر 50 بڑھیں تو آپ چونک جاتے تھے. اب انہوں نے نیو نارمل بنا دیا کہ روزانہ بڑھیں گے. اب یہ نارمل ہے، کوئی خبر ہی نہیں بنتی، نہ اس پہ کوئی چونکتا، نہ اس پہ کوئی احتجاج کرتا، اس لیے کہ یہ تو روٹین ہے، روزانہ بڑھتے ہیں. تو انسان عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے لیے نارمل ہو جاتا ہے. گناہ کر کر کے انسان عادی ہو جاتا ہے، پھر ایک گناہ جب عام ہو جاتا ہے تو وہ نارمل ہو جاتا ہے.
اس پہ آپ بات کریں تو آپ کی طرف لوگ حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تم بات کر رہے ہو. اگر میں آج چست پتلونوں پہ بات کروں جو جسم کا اظہار کرتی ہیں، جس میں ہماری لڑکیاں بھی گھس گئی ہیں، لڑکے بھی گھس گئے ہیں، تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا یار کوئی اور موضوع نہیں ہے، یہ تو نارمل ہے. آج میں اگر بات کروں کہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ داڑھی کو معاف کرتے تھے اور تم اس کو چھیلتے ہو، تو کہے گا بھی یہ شلوار اور داڑھی کے سوا کوئی موضوع نہیں ہے، یہ تو عام ہے. تو انسان گناہ کر کے اس کو نارمل بنا کر کے حتیٰ کہ اس کے خلاف نفرت ختم کر لیتا ہے. اب نفرت نہیں آتی. پہلے دن نفرت آئی تھی جب پہلا بلیڈ لگایا تھا، اس کے بعد پھر نارمل ہو گئی، روٹین ورک ہو گیا. اب تو آفس میں بغیر چھیلے ہوئے آئے تو اس کو جسٹیفائی کرتا پھر رہا ہوتا ہے کہ وہ دراصل آج رات بچے بیمار تھے تو میں لیٹ اٹھا تو ادھر ٹائم ہو گیا تو میں ایسے ہی آ گیا. نہ چھیلنے کو اس کا عذر بیان کر رہا ہوتا ہے، میں اس لیے نہیں چھیل کر آیا، اور چھیلنے کا کوئی عذر نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ نارمل ہے. خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد رکھ دیا. تو انسان گناہ کر کر کے عادی ہو جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے، پھر اس پر نہ اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور نہ کسی اور کی وہ ملامت سننا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے. اس کے نزدیک جو عہد نبوت میں گناہ تھا وہی آج گناہ ہے. اس کے نزدیک جو عہد نبوت میں ثواب تھا وہی آج ثواب ہے، وہی قیامت تک ثواب رہے گا. جو عہد نبوت میں گناہ تھا وہی قیامت تک گناہ ہوگا. اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ اس گناہ پر کتنے لوگ عمل کرتے اور کتنوں نے اس کو نارمل بنا لیا ہے. وہ سب کو چولہے میں ڈال دے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد، اگر تم سے پہلے اور پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نیک ہو جائیں نا، سارے کائنات سے اتقی وہ نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے متقی پرہیزگار رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سارے ابو جہل فرعون شداد حمان یہ نبی محمد جتنے نیک ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما زاد فی ملکی شیئا، فرمایا میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، اگر پہلے اور پچھلے جن اور انسان ہم ساری کی ساری کائنات ابلیس جتنے گناہ گار ہو جائیں، ما نقص ذلك مما عندي شيئا، میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آنے والا. کیا فرق پڑتا ہے؟ پکڑ کے سب کو چولہے میں ڈال دے گا. سب کو چولہے میں ڈال دے گا. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، لوگوں اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور کائنات کو بسا دے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس سب پہ قادر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے صف کی طرح کائنات کو لپیٹ دے، دوسری صف کی طرح دوبارہ نئی کائنات بسا دے. اس نے کون کہنا ہے کام نے ہو جانا ہے. ہم سے بڑے بڑے جسموں والے، بہت خربوں گنا زیادہ طاقتوں والے، جو ایک ایک فرشتہ پہاڑوں کو اٹھا کر کے ٹکرا سکتا ہے، اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہیں کہ چوں چرا نہیں کرتے.
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو فرماتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان چیختا ہے، اعطت السماء وحق لها ان تعط، اور آسمان سچا چیختا ہے، اس پہ ایک بالشت خالی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ کوئی تسبیح میں، تحلیل میں، تکبیر میں، تسبیح میں، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، پورے آسمان پر ایک بالشت خالی جگہ نہیں۔ اس میں ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے چیونٹیوں کی کیا اوقات ہے؟ کبھی گنی ہے کتنی چیونٹیاں مار دی آپ نے؟ جتنا کہ ان کا چھوٹا قد ہے اور جتنا کہ ہمارا ان سے بڑا ہے، یہ ریشو ہماری اور فرشتوں کو نہیں بنتی، فرشتے بہت بڑے بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کی ایک بات بتانے کی اجازت ملی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کان کے نرم حصے سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ اس کا وہ 7 صدیاں چلتا رہے تو پورا ہوتا ہے۔ ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اتنے بڑے فرشتے اور تعداد گزار اور تعداد میں اتنے زیادہ کہ آسمان پر بالشت خالی جگہ نہیں ہے، اس میں آپ کہاں کھڑے ہو؟ آپ کہاں کھڑے ہو؟ ہماری وہاں کیا اوقات ہے؟ اور پھر وہ غنی ذات ہے، بے پرواہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے باوجود ہم پہ ترس کھاتا اور اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، قرآن سچا ہے نا؟ کہا اگر میں باریکی سے تمہارا حساب لوں، انصاف کروں تو تم میں سے کوئی یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی سزا مل جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس آیت کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اور تمہاری ساری بدعمالیوں پر نہیں پکڑتا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، زیادہ کو معاف کر کے تھوڑے پہ پکڑ کرتا ہے، اور تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور کئی لوگوں کو نہیں پکڑتا، ان کی رسی زیادہ لمبی کر دیتا ہے، ان کو پھر ایک دم پکڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں تھوڑے گناہوں پر پکڑتا ہے، زیادہ کو معاف کرتا ہے، اور جس رب نے اس جہان میں پکڑ لیا پھر وہ اتنا حلیم ہے کہ ڈبلنگ نہیں کرے گا، اگلے جہان میں پھر اسی گناہ پہ پکڑے، اور وہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اس نے بہت زیادہ معاف کر دیا ہے، جب معاف کر دیا تو پھر اس پہ پکڑے۔ نہیں سمجھے؟ 1% پر پکڑا، 99% معاف کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اتنا عزت والا ہے کہ جس پر یہاں پکڑ لیا اس پر پھر وہاں نہیں پکڑے گا، اور 99 معاف کر دیے، جب معاف کر دیا تو پھر کیسے پکڑے گا؟ کہتے مجھے آج بہت امید افزا نظر آتی ہے،
اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ جتنا لوگ رب کا کفر کرتے ہیں اسی قدر ان کو زیادہ سہولتیں ملتی ہیں دنیا میں، زیادہ مال کی ریل پیل ہوتی ہے، ان کو بیماریاں بھی کم پکڑتی ہیں، زیادہ مصیبتیں اسلام والے ایمان والوں پر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں چھوٹی موٹی سزا دے کر ان کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اعمال میں سست اور کمزور ہوتا ہے، مانگتا ہے فردوس نبیوں کا ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں گرفتار کر کے صبر کی توفیق دے کر پھر رب ذوالجلال اس کو اس مقام پر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اگر کہیں بینک میں یا شناختی کارڈ کے آفس میں لائن لگی ہو اور آگے آ کر کے آدمی کھڑا ہو جائے تو آپ کو اعتراض ہوگا، تو عام روٹین کے اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر کے بہت اعلیٰ درجہ دے دے، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس سے وہ عبادت کرواتا ہے صبر والی کہ جس کا رب نے فرمایا حساب ہی کوئی نہیں، پھر اس کو اٹھا کر کے اونچے مقام پہ رکھ دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس لانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سود کا کام کرنے لگ گیا، وہاں اس کو گھاٹا پڑ گیا، واپس آ گیا، توبہ کرنے لگ گیا، اور دوسرے نے سود کا کام کیا، اس کا کام مال بڑھنے لگ گیا، وہ توبہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات نقصان کر کے بندوں کو واپس لانا چاہ رہا ہوتا ہے، چوٹ لگا کر کے واپس لانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑی مصیبت سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے، موت سے پہلے ہم اس کو چھوٹی چھوٹی چوٹیں لگاتے ہیں تاکہ یہ سیدھا رہے۔ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، مرضی سے آتا ہے، مرضی سے جاتا، ہوم ورک نہیں کرتا، سبق یاد نہیں کرتا، اور استاد بھی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ اور ایک بچہ ہمیشہ سبق یاد کرتا، ہوم ورک کرتا ہے، ایک دن نہیں کیا استاد نے اس کی پٹائی کر دی۔ استاد کی خیر خواہی کس کے ساتھ ہے؟ پہلے کے ساتھ یا اس کے ساتھ؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اتنا اچھا بچہ اور پھر اس کی پٹائی ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے خیر خواہی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام بھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر انسان کو سیدھا کرتا ہے تاکہ یہ سیدھا رہے۔ اگر اس کو دیتا چلا جائے تو وہ بہت دور نکل جائے گا۔ اس میں بھی بندے کی خیر خواہی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال کے کسی فیصلے پر پریشان نہ ہوا کرو، وہ تیرا رب ہے، تیری بیوی سے، تیرے شوہر سے، تیرے باپ سے، تیری ماں سے، تیری اولاد سے سب سے زیادہ قریب تجھے تیرا رب ہے، اور ساری کائنات سے زیادہ خیر خواہ تیرا رب ہے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ کرے وہ تیرے فائدے کا ہی ہوگا، تیرے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر سیلاب آ گیا، فصلیں بہہ گئیں، ہو سکتا ہے تو نے زکوٰۃ نہ دی ہو پچھلے سال، ہو سکتا ہے تو نے عشر نہ دیا ہو، اس کی سزا مل گئی ہو، اور جب رب سزا دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ریپیٹ نہیں کرتا۔ اور ہو سکتا ہے یہ پیسہ تیرے لیے فتنہ بن جانا ہو، اس نے روک کر تجھے فتنوں سے بچا لیا،
یہ مت دیکھ کیا ضائع ہوا، یہ دیکھ کہ کتنا بچ گیا، میرے پاس پھر بھی کتنی نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کر، رب ذوالجلال کا ہر حال میں شکر ادا کر، اس کی نعمتوں کو یاد کیا کر جو اس نے دے کر لے لی نا، دی بھی تو اس نے دی نا، دے کر لے لی، کتنے لوگوں کو دی ہی نہیں، وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں نا۔ ایک آدمی کی 4 لاکھ تنخواہ، پھر کوئی مسئلہ ہوا وہاں سے نکال دیا، دوسری نوکری 3 لاکھ والی ملی، بڑا پریشان ہے، مجھے 4 لاکھ ملا کرتا تھا، اب مجھے 3 لاکھ مل رہا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو 1 پہ گزارا کر رہے ہیں، وہ تو پریشان نہیں ہیں۔ کتنے ایسے جو 2 پہ گزارا کر رہے ہیں، کتنے ایسے جو تیرے برابر 3 پر ہیں، لیکن اس نے دے کر لے لیا تو پریشان ہے، جن کو دیا ہی نہیں وہ تو پریشان نہیں ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، مہاجروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ 5 بدعمالیاں اگر تم میں آ گئیں تو یہ نقصان ہوں گے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 بدعمالیاں آپ میں آ جائیں۔ یہ آپ صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی ہو یا تری ہو، ہر تکلیف، آزمائش، جنگ، پریشانی، حادثات، اس کے پیچھے انسان کی اپنی کرتوتیں اور بدعمالیاں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ اپنے اوپر نہیں لیتا، ہمیشہ دوسرے پہ ڈالتا ہے۔ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، وہ کہے گا تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے تو وہاں ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کے آباء و اجداد میں کسی نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ یہ سزا ہے۔ بے حیائی عام کا معنی کیا ہے؟ بدکاری ضروری نہیں، بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ توحید والے، داڑھی والے، نمازی کی بچی ٹخنے بھی ننگے رکھتی ہے، بازو بھی ننگے رکھتی ہے، چست کپڑے پہنتی ہے۔ اب تو کپڑوں کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے، اب تو پتلونوں میں جا رہی ہے، اور اس پہ کبھی اس نے نہیں سوچا کہ یہ کوئی بے حیائی ہے۔ نیو نارمل، آہستہ آہستہ عادی ہو گئے، بے حیائی کرنے والے بھی عادی ہو گئے، دیکھنے والے بھی عادی ہو گئے۔ لیکن جو عہد نبوت میں گناہ تھا وہی آج گناہ ہے، وہی قیامت والے دن گناہ ہوگا اور اس پہ پکڑا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر جس نے خیر کی وہ بھی دیکھ لے گا، ایک ذرہ برابر کسی نے گناہ کیا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ ڈیموکریٹک دین نہیں ہے کہ اکثریت یہ کرنے لگ گئی ہے لہذا اب قانون بدل لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن دلیل ہے، سنت دلیل ہے، لوگوں کا عمل دلیل نہیں ہے۔ دین وہ نہیں جو لوگ کرتے ہیں، جو مسلمان کرتے ہیں، دین وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، وہ دین ہے۔ یہ بڑا ہی زہریلا جملہ ہے جی، اب تو سب ہو رہا ہے، سب چلتا ہے، سب کرتے ہیں۔ سب رب کے نبی نہیں ہیں، سب تیرے رب نہیں ہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بے حیائی کی کتنی شکلیں اس وقت ہیں. موبائل فون نے سارے حساب خراب کر دیے ہیں. آپ کوئی آیت بھی تلاش کرو تو بے حیائی نظر آ جاتی ہے. آپ کوئی درس خطبہ سن رہے ہو تو بیچ میں کوئی گندا ایڈ آ جاتا ہے. بے حیائی سے پاک رہنا اس وقت تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، الا ہے کہ کوئی یہ والا موبائل استعمال ہی نہ کرے، پھر ہو سکتا ہے. بازار جاؤ، نظر محفوظ نہیں رہتی، کان محفوظ نہیں رہتے، اور بے حیائی فحاشی بدکاری کو عام کرنے کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں. ہم جنس پرستی کو عام کرنے کے لیے ملکوں کو ایڈ دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں. پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں دونوں تینوں کے منشور میں یہ تھا کہ ہم جنس پرستی کے خلاف ہم نہیں چاہیں گے. اس پر پیسے دیے جاتے ہیں، اس پر قانون بھی بن گیا تھا. ٹرانسجنڈر کا قانون بن گیا تھا، پاس ہو گیا تھا. پھر نظریاتی کونسل نے اس کو روک لیا. جنہوں نے پاس کیا وہ اکثریت تھی، اکثریت سے پاس ہوتا ہے نا، اکثریت نے اس کو پاس کیا تھا. نقب زنی کر رہے ہیں، دباؤ ڈال کر کے حقوق نسواں بل. لڑکا لڑکی پارک میں بیٹھے، پولیس نہیں پوچھ سکتی تیری کیا لگتی ہے. ہوٹل پہ جا رہے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ بل پاس کروائے گئے دباؤ کے ساتھ. کھربوں روپے اور دباؤ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کو بے حیا بنانے کے لیے، غیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے. میں نے آپ کو سنائی تھی بات، سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے، MMA کی حکومت تھی. کہتے میرے مذاکرات تھے IMF کے ساتھ کہ آپ کی قسط لیٹ ہو رہی ہے، ہمارے کام رکے ہوئے ہیں. وہ آدمی آ کر کہنے لگا تم نے پشاور کے روڈوں سے وہ بے حیائی والا بورڈ کیوں ہٹا دیا ہے؟ بے حیائی تو میں کہہ رہا ہوں نا. وہ فلاں ایڈ جس میں لڑکی نظر آتی تھی وہ کیوں ہٹا دیا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ تو ہمارا کلچر ہے. وہ یہ نہیں کہا ہمارا دین ہے، بولے ہمارا کلچر ہے، یہاں لوگ برداشت نہیں کرتے اس لیے ہٹا دیا تھا. تو اس کا کیا تعلق ہے IMF کی قسط کے ساتھ؟ اس نے کہا اسی کا ہی تعلق ہے. وہ چلے گا تو یہ چلے گا، وہ رکے گا تو یہ بھی رکے گا. یہ قسطیں ایسے نہیں مل جاتی. اس کے پیچھے فلاں جماعت کو پابند کر دو، ان کے اثاثہ ذات ضبط کر لو، ان کے امیر کو جیل میں ڈال دو، یہ کر دو وہ کر دو، تب آپ کو قسط ملے گی. اور جب مل جائے گی تو پھر یہ ہوگا کہ جناب ہم تو اپنی عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں پر IMF نہیں مانتی. اللہ اکبر. تو بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور فرمایا جب یہ عام ہوگی تو ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے بڑوں نے کبھی نہیں سنی ہوں گی. کل کی خبر تھی HIV وائرس سندھ میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اللہ المستعان. سندھ میں ایک NGO نے کیمپ لگایا. بولے ہم کافروں کی NGO تھی، بولے ہم ان کو ہاتھ دھونا سکھا رہے ہیں، اس طرح ہاتھ دھوتے ہیں. اور جو وہاں پہ سروے ہو رہا تھا، جو فارم فل ہو رہے تھے، جو ڈاٹا جمع کیا جا رہا تھا، وہ یہ تھا کہ تم نے کتنی بار بدکاری کی اور کس جنس کے ساتھ کی اور تمہیں کیا کیا رکاوٹیں آئیں، تاکہ ہم دباؤ ڈال کے وہ رکاوٹیں ختم کریں. اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ سندھ میں HIV وائرس بہت زیادہ پھیل رہا ہے. یہ اپنی ادویات کی مارکیٹنگ ہے. تم بیمار ہو گئے تو اس کا علاج ان کے پاس ہی ہوگا، اور وہ علاج بھی مزید بیماریاں لے کر آئے گا، اور تمہارا کھربوں ڈالر کا بجٹ ملک سے باہر جائے گا، اور وہ بیٹھے موجے کریں گے. اللہ اکبر. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ماپ تول میں کمی کرے گی،
اللہ تعالیٰ ان کو 3 سزائیں دے گا۔ نمبر 1، ان میں قحط سالی آئے گی۔ قحط سالی کی وجہ سیلاب بھی ہوتے ہیں، سیلابوں سے بھی فصلیں اجڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ قحط سالی کی وجہ بارشوں کا نہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ اور قحط سالی، اندازہ لگائیں کہ پاکستان، پنجاب دنیا کا دوسرے نمبر کا اریگیشن سسٹم، اور کہہ رہے جی ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے، دالیں باہر سے آ رہی ہیں، کوکنگ آئل باہر سے آ رہا ہے، کاٹن باہر سے آ رہی ہے، یہاں نہیں ہوتی۔ یہ سب کیا ہے؟ چیزوں کی کمی، یہ رب کی سزا ہے۔ اتنا بڑا ایریا اور اتنا زیادہ پانی، اور حالت یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں امپورٹ زیادہ ایکسپورٹ کم ہے، اس کی وجہ سے انفلیشن آتا ہے، اس کی وجہ سے روپیہ ڈیویلیو ہوتا ہے اور مہنگائی ہوتی ہے، اور ہر بندے اس وقت بلک رہے ہیں کہ بل بہت آ رہے ہیں جی، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا پہلی سزا چیزوں کی کمی، قحط سالی آئے گی۔ نمبر 2، شدت المعونہ، محنت بہت کریں گے پر بنے گا کچھ نہیں۔ 8 10 12 گھنٹے کام کرو گے پر بنے گا کچھ نہیں۔ مشقتیں شدید ہو جائیں گی، بڑھ جائیں گی، مگر زبان پر یہی لفظ ہوگا، بنتا کچھ نہیں، ملتا ہی کچھ نہیں، حالات ہی خراب ہیں۔ فرمایا یہ سزا اس بات کی ہے کہ تم کم تولتے ہو۔ کم تولنے والا، اس کی ہزاروں شکلیں ہیں۔ ہر انڈسٹریلسٹ اپنی پروڈکشن میں جانتا ہے کہ میں کہاں ڈنڈی مار رہا ہوں۔ پیٹرول والا اتنی تھوڑی کمی کرتا ہے کہ آپ ماپنے کا آلہ لے کر آؤ، آپ کو لگے گا یہ تو اوپر جھاگ آ جاتی تو پورا ہو جاتا ہے، مگر جب لاکھوں لیٹر بک رہا ہوتا ہے تو بہت کما رہا ہوتا ہے، اور اس میں ملاوٹ کی بے شمار چیزیں بازار میں آ چکی ہیں۔ ماپ تول کی کمی کی ہزاروں شکلیں، تاکہ میرا مال زیادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی آدھا مال گھر لے جاتا تھا، آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا یا باغ پہ لگا دیتا تھا۔ آسمان سے آواز آئی اس کے نام کی، اس کے حدیقت فلان، فلاں بن فلاں کے باغ کو جا کر پانی پلاؤ۔ بندہ حیران ہے، جنگل میں اکیلا ہوں، یہاں تو کوئی اور ہے نہیں، آواز کس کو دی جا رہی ہے، کون دے رہا ہے؟ بارش ایک چوٹی پہ برسی، وہ پانی ایک طرف چل پڑا، میں بھی ساتھ چل پڑا۔ آگے ایک باغ میں ایک بزرگ تھا، میں نے اس کو کہا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ وہی نام تھا جو میں نے آسمان سے سنا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ ڈائریکٹ باغ پر بارش کر دیتا، نہیں، ہو سکتا پھول لگے ہوئے ہوں، ڈائریکٹ بارش نقصان دیتی ہو۔ رب کو فکر ہے اس کے باغ کی، اور جب زکوٰۃ نہ دیں، عشر نہ دیں، اور عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کریں اور ماپ تول میں کمی کریں، اللہ کو اس کی فصل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ دیتا ہے، اس کی کمی نہیں آتی، یہ کم کرتے ہیں، ان کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور قیامت والے دن جن جن کے ساتھ دھوکہ ہوا، جن جن کے ساتھ کمی کی گئی، ماپ تول میں کمی کی گئی، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کتنے ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ کبھی توبہ نصیب ہو بھی گئی تو ان کو دے کر کے ان سے معافی نہیں لے سکے گا۔ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے، کل اگر توبہ نصیب ہو گئی جا کر کہہ سکتا ہے بھائی میں نے تمہارا ڈاکہ ڈالا تھا، یہ مال واپس کرو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن جس نے ہر فرد کے ساتھ ڈاکہ کیا ہے وہ کس سے معافی مانگے گا؟
اللہ اکبر. فرمایا نمبر 1 قحط سالی آئے گی, چیزوں کی کمی ہو جائے گی. نمبر 2 مشقتیں بڑھ جائیں گی, مزدوریاں کم ہو جائیں گی. نمبر 3 وجور سلطان علیہم, اللہ تعالیٰ ان کے حکمرانوں کو ظالم کر دے گا, ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے. اب تم گالیاں دو ان کو اور وہ دیں تمہیں, لیکن اصلاح کی طرف مت آنا کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. خلافت اور حکومت اگر عدل کے ساتھ ہو, اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اور حکمران اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ ہوتے ہیں. اور جب وہ ظلم کرنے والے ہوں تو پھر وہ رب کو پسند تو ہو سکتا نہ ہو, لیکن وہ عوام کے سر پہ جوتی کے طور پہ آتے ہیں کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں اور یہ ہم نے تم پر مسلط کر دیا. تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, ضروری نہیں محبت کرتے ہوئے دیتا ہے, چاہتے ہوئے دیتا ہے, بس اوقات سزا کے طور پہ دیتا ہے. اس کے لیے بھی سزا ہے, وہ ظلم کر کے پکڑا جائے گا, اور ہمارے لیے بھی سزا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے. تو عزیز بھائیوں, ہم اپنے حکمرانوں کی اصلاح نہیں کر سکتے, ہمارے بس میں نہیں. اپنی تو کر سکتے ہیں نا. یہ 6 فٹ کا انسان, اس کے ہاتھ پاؤں, اس کو تو روکنا تیرے بس کی بات ہے نا. اس کو روکو, اس کو سمجھاؤ. اگر ہم اس کو روکنے کے لائق نہیں تو پھر اس کو کیسے روکیں گے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن جلدی بیان کر دیتا ہوں. تیسری چیز فرمایا, جو قوم اپنے زکوٰۃ اور عشر کو روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بارشیں روک لیتا ہے. اور بارشیں میں نے بتایا روکنے سے بھی تباہی آتی ہے اور زیادہ آنے سے بھی تباہی آتی ہے. لولا البہائم لم یمطروا, اگر جانور دعا نہ کریں تو ان انسانوں کو قطرہ پانی کا نہ ملے. یہ جو بارشیں ملتی بھی ہیں تو جانوروں کی دعاؤں سے ملتی ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا جو قوم اللہ اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں, لا الہ الا اللہ, وعدہ ہے رب کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ, ہم آپ کی ہی فرمانبرداری کریں گے, ہم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, نبی کے مقابلے میں امام کھڑے کیے ہوئے ہیں جن کی نبی کی مخالفت میں اطاعت کرتے ہیں. رب کے ساتھ وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ, ملک ملے گا تو اسلام نافذ کریں گے, ہم نے نہیں کیا. فرمایا جو قوم ایسا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. کبھی FATF مسلط ہو جاتی ہے, کبھی IMF مسلط ہو جاتی ہے, اور کبھی فزیکل جنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی مخالفت کی وجہ ہوتی ہے. اور آخری بات فرمایا کہ جو قوم اللہ کے قانون کو نافذ نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں لڑائیاں شروع کروا دیتا ہے. یہ اللہ کی سزا ہے. جو قوم اللہ کے قانون کو نافذ نہ کرے اللہ ان کی آپس میں لڑائیاں کرواتا ہے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, خیبر PK میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یہاں پر سیاسی جماعتیں آپس میں کیا کر رہی ہیں, قبیلے برادریاں آپس میں لڑ رہی ہیں. قتل ہی قتل ہے, قتل ہی قتل ہے. یہ سزا ہے اس بات کی کہ ہم نے اللہ کے قانون کو پامال کیا ہے. یہ ہماری بدعمالیاں ہیں, ان کی یہ سزائیں ہیں.
اس پر ان کو کوسنے دینے کی بجائے حکمران بچیں گے نہیں۔ اگر وہ اس میں ملوث ہیں تو اللہ ان کو پوچھے گا۔ لیکن ہم اپنی شر روکیں، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، جو رب کر سکتا ہے پھر وہ کر دے گا، اپنی سزائیں روک کر کے ہمیں اچھا حکمران بھی دے دے گا۔ رب ذوالجلال سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔